جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس کی ذات میں، صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑوں لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین، اسلامی اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد حسن اخلاق کو مکمل کرنا، اس کے اوپر چند گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح معنوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں، تدبر، تفکر، تعامل کریں، تو ہمیں قرآن کے اندر چار پیغمبروں کی، چار رسولوں کی ولادت اور پیدائش کا تذکرہ ملے گا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے تذکرہ کیا، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ ان چار انبیاء اور پیغمبر رسولوں کے علاوہ کسی کی پیدائش کا تذکرہ نہیں کیا، ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان کی پیغمبریت، ان کی نبوت، ان کی بعثت، ان کی رسالت، اس کا تذکرہ کیا۔ اور جب باری آئی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا، نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس انداز سے اعلان کر دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ اللہ رب العالمین نے البتہ تحقیق مومنوں پر یہ احسان کیا ہے بہت بڑا، بعث فیہم رسول، ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، پیغمبر بنایا، نبی اور رسول بنایا، من انفسہم، انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی مومنوں میں سے اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک کو منتخب کیا۔ ساری دنیا کے دلوں کو جھانک کر دیکھا تو ساری دنیا کے دلوں میں سے جس کا دل سب سے پاک، طاہر، مطہر، صاف اور نفیس اللہ رب العالمین کو نظر آیا، وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، امام الانبیاء کے لیے چنا، منتخب کیا، تو نبی علیہ السلام کو منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے کئی ایک مقاصد ہیں، کئی ایک مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا مقصد جو نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ میری جو بعثت کا، مجھے پیغمبر بنانے کا، مجھے رسول بنانے کا، مجھے نبی بنانے کا جو ایک مقصد ہے، وہ مقصد نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ آج امت مسلمہ اس مقصد کو، اس مقصود کو جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مطلب تھا، اس سے ناشنا ہے، اور اگر علم ہے اس کے باوجود
اس صفت کو جس کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس صفت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ ہاں محترم سامعین، وہ کیا صفت ہے، وہ کیا مقصد ہے کہ جس لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو پیغمبر، رسول اور نبی بنایا، نبی آخر الزمان بنایا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے جو اللہ رب العالمین نے نبوت دی ہے، جو مجھے اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے لاتمم صالح الاخلاق، کہ میں لوگوں کے درمیان جو حسن اخلاق ہے اس کو میں مکمل کروں۔ حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا اور آخری نبی الزمان بنایا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ادب المفرد میں ذکر کرتے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صحیح سند سے حدیث موجود۔ اب اس بات سے ہمیں، اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ جہاں آپ علیہ السلام کے فضائل ہم سنتے ہیں، سیرت ہم سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہم سنتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت اور سارا کچھ ہم سنتے ہیں، وہاں ہمیں کچھ یہ بھی سن لینا چاہیے اور اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، تدبر تفکر تعامل کر لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو منزل ہے، جو رفعت ہے، ان ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ صالح الاخلاق، امت مسلمہ کے اندر اخلاق، اس صفت کو تکمیل کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق جو انسان کا ظاہری جسم ہے اور خلق جو انسان کا باطنی ہے۔ نبی علیہ السلام انسان کے باطن کو، امت مسلمہ اور انسانیت بنی نوع انسان کے باطن کو صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نبی بنا، خلق کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر بد اخلاقی آپ کو نظر آئے گی، لین دین کے اندر ہو، وہ گھر بار میں ہو، دوستی رشتہ داری کے اندر ہو، معاملات میں ہو، دنیا کے کسی بھی آپ ادارے میں دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی آپ گھرانے میں دیکھ لیں، کسی بھی یونیورسٹی اسکول کالج میں دیکھ لیں، دنیا کی کسی جگہ پر بھی آپ آج کے دور میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں تو رب کعبہ کی قسم ہے سب سے زیادہ حملہ جو آپ کو نظر آئے گا اس نے اخلاق کے اوپر حملہ بتایا۔ بد اخلاقی اور طرح طرح کے باتیں اور جملے اور تانے اور فرقے اور فتوے، یہ سارے کے سارے بد اخلاقیوں کے اوپر مبنی، اور اس نے اخلاق اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلق۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ تم میں سے اس شخص کا ایمان مکمل، اکمل المؤمنین ایمان، مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس وقت وہ ایمان والا ہوتا ہے جب احسنهم خلق، جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچا، مکمل نہیں ہوا، اس کے ایمان میں نقص ہے، خرابی ہے، کمی ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ تھوڑا زور سے بولنے کا مائک مسئلہ کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ رب العالمین کے ہاں جو ترازو لگے گا، جو میزان لگے گا، جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس اعمال کو تولے جانے والے میزان کے اندر اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث کی روح سے کہ کون سا عمل وزنی ہوگا، کون سا عمل بھاری ہوگا تمام اعمال سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر صحیح سند سے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔
اللہ رب العالمین کے ترازو کے اندر، میدان کے اندر سب سے وزنی جو چیز کوئی چیز نہیں سوائے حسن اخلاق کی. یہ حسن اخلاق اللہ کے میدان میں سب سے وزنی عمل ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یجتمعان فی منافق، کسی منافق شخص کے اندر دو خوبیاں، دو خصلتیں، دو صفات جمع ہو ہی نہیں سکتی. جس میں یہ دو صفات ہوں وہ منافق نہیں ہے، اور جس میں یہ دو صفات نہ ہو وہ منافق. ایک حسن صمت، اچھا اخلاق، اور دوسرا ولا فقہ فی الدین، دین کی سمجھ. اب کسی کے پاس دین کی سمجھ ہے لیکن حسن اخلاق نہیں ہے تو فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ منافق ہے، کیونکہ منافق کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. حسن اخلاق ہے اور دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منافق کے اندر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. یہ ہے حسن اخلاق کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مطلب بھی یہی، تکمیل ایمان بھی یہی، اللہ کے میدان میں وزنی ترین بھی یہی. اور یہ ایسا عمل ہے حسن اخلاق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح سند سے حدیث موجود کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے یہ پہنچ جاتا ہے انا صاحب الصوم والصلاۃ، وہ ایسا بندہ ہو جاتا ہے یہ حسن اخلاق والا کہ رات کو پوری رات تہجد کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اتنا اجر، اور دن بھر روزے میں ہے، اتنا اجر. یہ اس کو اجر کیوں مل رہا ہے؟ یہ اس کے صرف حسن اخلاق کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ دن کو روزہ اور رات کو تہجد کا ثواب، یہ اللہ کے میدان کو وزنی ترین عمل کرنے والا حسن اخلاق. اور یہ منافق کے اندر نہ جمع ہونے والی صفات حسن اخلاق. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں انا زعیم. آج دنیا میں کوئی گارنٹی دیتا ہے، کوئی کارڈ دیتا ہے، اس کے گارنٹی والے کارڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ دوسری چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کا وارنٹی کارڈ ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. گارنٹی کس بات کی؟ ضمانت کس بات کی؟ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر سب سے اوپر گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو محاسنکم اخلاقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم میں سے جو حسن اخلاق میں اچھا ہو اس شخص کو میں گارنٹی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں سب سے اوپر گھر کی اس کو میں ضمانت دیتا ہوں. پھر ایک مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حسن اخلاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اس حسن اخلاق کی وجہ سے ایک تو ضمانت مل گئی جنت کی. صحابہ کا اکثر سوال ہوتا تھا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو کر کے ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. اور اکثر سوال ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں. سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے ما اکثر ما یدخل بہ الجنہ، وہ کون سی ایسی اعمال ہیں، ایسی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ اس عمل کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بیان، دو باتیں، التقویٰ و حسن الخلق. ایک جو تقویٰ ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، ڈر، تقویٰ تنہائی میں بھی اور اجتماعیت کے اندر بھی، انفرادیت میں بھی اور اجتماعیت میں بھی اللہ کا خوف اور ڈر اور تقویٰ ہے. یہ تقوی والے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اور دوسرا وہ حسن اخلاق، جو اخلاق میں
بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں، لین دین میں، رشتہ داری میں، گھر بار میں، معاملات میں، تجارت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دوستوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر، اکیلے میں، تنہائی میں، امیروں سے، غریبوں سے، مزدوروں سے، ہر ایک سے جن کا حسن اخلاق سب سے اچھا ہے، یہ سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کتنی فضیلت اور کتنا مقام، اور کیا اس حسن اخلاق کے مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق اور مقام اور مرتبہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ نبی علیہ السلام کا اخلاق اور مرتبہ، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ۔ جائیں اٹھا کر قرآن دیکھیں، نبی علیہ السلام کا اخلاق اور مزاج کیسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی چیز کی اگر قسم کھانا چاہی تو نبی علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی۔ وَلَا عُمْرِكَ، اے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ قسم کیوں اٹھائیں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اتنا صاف، طاہر، مطہر، پاک، نفیس، حسن اخلاق کا پیکر کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کے ہر لمحے، دن اور رات، خوشی اور غمی، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ساری زندگی کی اللہ رب العالمین نے عمر کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی۔ صرف یہیں پر بس نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ربی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی بھی قسم اٹھائی، وَقَوْلِهِ یا ربی، اور قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ربی کہنے کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نبی علیہ السلام کے قول کی بھی قسم اٹھائی، نبی علیہ السلام کی زندگی کی بھی قسم اٹھائی۔ اتنی پاک صاف، اتنی طاہر مطہر، اتنی نفیس، اتنا حسن اخلاق، اور یہی مقصد تھا نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا کہ معاشرے میں حسن اخلاق کو تکمیل کیا جائے۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، ایک حدیث اور رکھنا چاہوں گا۔ یہ تو آپ کے سامنے حسن اخلاق کے فضائل بیان کیے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مطلب یہی تھا، اور انسان روزے اور قیام کے ثواب کو پہنچتا ہے حسن اخلاق کی وجہ سے، اور اللہ کے میدان میں سب سے وزنی حسن اخلاق ہے، اور جنت کی ضمانت سب سے اوپر گھر کے اندر نبی علیہ السلام نے دی حسن اخلاق والے کو۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے جو محبوب ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا، احسنکم اخلاق، جو تم میں سے احاسنکم، تم میں سے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، کل قیامت کے دن مجھے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، محبوب ہوگا، اور کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آخری حدیث جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی جو صحیح سند سے ترمذی کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے شخص کی، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، اللہ اکبر، ایسے شخص کی خبر نہ دوں، ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ اس عمل کرنے والے شخص، وہ شخص یا جہنم پر وہ حرام یا جہنم اس پر حرام، اللہ اکبر، نہ وہ جہنم میں جا سکتے کیونکہ جہنم اس پر حرام، اور جہنم اس کو اپنے اندر داخل نہیں کر سکتی کہ وہ بھی جہنم پر حرام، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں نہیں، ہمیں خبر دے ایسے عمل کی کہ وہ ایسا عمل کون سا ہے کہ جہنم اس پر حرام اور وہ بندہ جہنم پر حرام، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
3 صفات اپنے اندر لے آؤ. آج کے اس خطبہ جمعے سے ایک حدیث کو نوٹ کر کے اپنی زندگی کا مصدر بنا لو, مقصد اور مطلوب بنا لو, اس کے اوپر اپنی زندگی گزار دو. رب کعبہ کی قسم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان, جہنم کی آگ حرام یا تم جہنم کے اوپر حرام. وہ کیا ہے؟ کل قریب ہین سہل. 3 صفات. ہر وہ شخص جو لوگوں سے قریب رہتا ہے, کل قریب, لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے, کٹتا نہیں ہے, دور نہیں ہوتا. ان کی تکالیف پر, ان کی باتوں پر, ان کے تانوں پر, ان کے اختلاف پر, ان کے مسائل پر, ان کے معاملات پر ان سے جڑا رہتا ہے. کل قریب جڑا رہتا ہے. اور اس کی تفسیر ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے کر دی ہے کہ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو تنہائی کے اندر نمازیں رکھتا ہے, پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, تہجد, اذکار, دعائیں سب کرتا ہے, لیکن یہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے. وَيَصْبِرْ عَلَىٰ آبَائِهِمْ, اور لوگوں کی باتوں کے اوپر صبر کرتا ہے, ان کی تکلیف پر, ان کے طعنے مینوں پر, ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے. تو یہ قریب مل کے لوگوں کے ساتھ رہنا حسن اخلاق کے ساتھ تعلق. وَكُلُّ قَرِيبٍ ہَيِّنٍ, لوگوں کے ساتھ وہ نرمی اختیار کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ نرم رہتا ہے, بات بات پہ فتوے نہیں دیتا, بات بات پہ ٹانگیں نہیں کھینچتا, بات بات پہ تانے نہیں دیتا, بات بات پہ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں کی طرف نہیں آ جاتا, بلکہ درگزر کرتا ہے, معافی تلافی کرتا ہے, نرمی کرتا ہے. جا تجھے یہ بھی معاف کیا, جا تجھے یہ بھی معاف کیا. کل قریب ہین. آخری صفت سہل, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آسان ہے, لوگوں کے لیے سہل ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جگہ جگہ جہاں دیکھتا ہے لوگوں کی کوئی مسائل ہیں, ان کے ساتھ جڑ کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اور جس شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائیں, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا اور یہ خبر دے دی صحابہ کو کہ یہ ایسا شخص ہے جس میں یہ تینوں صفات ہوں, جہنم کی آگ اس پر حرام اور یہ جہنم کی آگ کے اوپر حرام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں نے اور آپ نے سنا کما حق کہو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.